من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. صدق اللہ. عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس نے آپ اور ہمیں اپنی بارگاہ میں بیٹھنے کی توفیق بخشی. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا. عزیز ساتھیوں، نامہ پارہ ہے سورۃ الاعراف ہے اور ہم نے سورۃ الاعراف کی 131 آیات پڑھ لی. گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ آئے کہ وہ جو لوگ تھے فرعونی، وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے نحوست آ رہی ہے، وہ انہم منحوس سمجھتے تھے. اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم ہی جانتے ہیں منحوس کون ہے، اس لیے کسی کو منحوس نہیں کہنا چاہیے ہے. اللہ رب العزت جانتے ہیں کس کی وجہ سے نحوست ہے اور کس کی وجہ سے نہیں. آج کا سبق آیت نمبر 132 سے شروع ہوتا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقالوا، انہوں نے کہا، مہما لے آؤ، مہما جو کچھ بھی تاتینا ہمارے پاس لے آؤ، بھی من آیت نشانیاں، لتسحرنا بہا، اور تم ہم پر
پر جادو کر لے، بما نحن لک بمؤمنین، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں، ہم تجھے ماننے والے نہیں۔ اب کشمکش وہی چل رہی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور فرعون کی، اور فرعون کے حامی کہنے لگے کہ ہم جتنا بھی جادو کر لیں، گویا کہ جادو کر لوگوں پر تم نے بھی جادو کر دیا، وہ بھی ایمان لے آئے، جتنا بھی جادو کر لے ہم نہیں ایمان لائیں گے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ کہتے بس ہم نے بھیجا ان پر طوفان کو، والجراد اور ٹڈی دل کو، والقمل اور جوؤں کو، والضفادع اور مینڈکوں کو، والدم اور خون، آیات مفصلات، ایک کے بعد ایک آنے والی نشانیاں۔ فاستكبروا، پس انہوں نے تکبر کا راستہ اختیار کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے۔ یہ جو عذاب آتے ہیں یہ اس لیے آتے ہیں، اللہ عذاب بھیجتے ہیں تاکہ اس کے بندے سمجھ جائیں۔ ایک استاد کلاس کے اندر اگر بچے کو مارتا ہے اس لیے مارتا ہے تاکہ بچہ صحیح ہو جائے، صحیح راستے پر چل جائے۔ اب تو استاد کا نہ بھی ہمارے معاشرے میں نہیں رہا، استاد بھی ٹھیٹ ہو گئے اور شاگرد بھی ٹھیٹ ہو گئے، اور آہستہ آہستہ جب علم اٹھتا ہے تو استاد اور شاگرد کا کنیکشن تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ علم جب موجود رہتا ہے تو استاد اور شاگرد کا تعلق بھی بڑا بہترین رہتا ہے۔ استاد مارتا بچے کو بچے کی بھلائی کے لیے ہے کہ تاکہ وہ سمجھ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے ان قوموں کا جن پر اللہ نے عذاب اتارے، ان قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے عذاب اس لیے اتارے کہ سمجھ جائیں اور خیر کے راستے کو چن لیں۔ تو یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے جو عذاب ان پر اتارے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان تھا، ہواؤں کا طوفان تھا، ایک روایت میں تو یالہ باری کا طوفان تھا، بارشوں کا طوفان تھا۔ تورات نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور انجیل نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ان پر کیا طوفان تھے۔ ان پر یالہ باری کا طوفان اور آندھیوں کا طوفان تھا۔ طوفان اس لیے تھا تاکہ سمجھ جائیں۔ والجراد، پھر جب طوفان تھمتے یہ نہ باز آتے، والجراد پھر ٹڈی دل کا عذاب بھیجا۔ ٹڈی دل یاد رکھیے ایک وہ ٹڈی ہوتی ہے جو ہمارے کپڑوں کو کھا جاتی ہے، وہ چھوٹی سی ہوتی ہے، ٹڈی کہتے ہیں۔ ٹڈی کہتے ہیں چھوٹا سا جو ہے پروں والا ایک پرندہ سا ہوتا ہے، چھوٹا سا، اور فصلوں کو کھا جاتا ہے۔ اور ہم جب پڑھتے تھے اور ان آیات کو پڑھتے تھے اور ترجمہ تفسیر زمانے میں نے خود ٹڈی نہیں دیکھی تھی، ٹڈی دل کیا ہوتا ہے، لیکن آج کے میرے خیال ہم میں سے کوئی فرد ایسا نہیں ہے ٹڈی دل کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ اس ملک کے اوپر بھی 2 دفعہ ایسا بڑا حملہ ہو چکا ہے کہ وہ ایسے اللہ کی مخلوق جو فصلوں کو کھا جاتا ہے چھوٹی، اور اللہ جب ان کو بھیجتا ہے تو وہ کئی ہزاروں کی لاکھوں کی شکل میں وہ آتے ہیں اور فصلیں کھا جاتے ہیں، تباہ کر جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانوروں کے بارے میں بتایا ہے، ایک وہ جو سمندر کے اندر مچھلی ہے، اسے حلال کیے بغیر کھایا جا سکتا ہے، دوسرا ٹڈی دل کی ٹڈی ہے، یہ بغیر حلال کے کھائی جاتی ہے۔ ایک انگلی کے برابر تقریباً پرندہ ہوتا ہے، چھوٹا سا، اور اپنے پروں کو بڑی تیزی سے حرکت دیتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے فصلیں کی فصلیں اجاڑ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ والجراد، ہم نے دوسرا عذاب جو قوم فرعون پر بھیجا، ان کی کڑی فصلیں، لہلاتی فصلیں وہ کھا گئے۔ اچھا پھر بھی وہ قوم بعد میں والقمل، پھر اس کو جوؤں کا عذاب بھیجا، ان کے سروں میں جوئیں پڑ گئیں، کپڑوں میں جوئیں پڑ گئیں۔ ویسے قمل کا معنی وسیع لفظ ہے، اس سے مراد جوئیں بھی ہیں اور وہ ٹڈی بھی ہے جو کپڑوں کو لگ جاتی ہے، کپڑوں کو کھا لیتی ہے، ہمارے پیٹھیوں کے اندر، بکسوں کے اندر تک پہنچ جاتی ہے، وہ بھی اس سے مراد ہے، اور جوئیں بھی اس سے مراد ہیں۔ والضفادع، ضفاد کہتے ہیں مینڈکوں، جہاں وہ جاتے مینڈک، برتن اٹھاتے تو مینڈک، کپڑے جھاڑتے تو مینڈک، ہر طرف مینڈک مینڈک، ایک بڑی کراہیت کا احساس ہوتا۔ والدم اور خون، پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 5واں عذاب ان پر بھیجا، خون کا عذاب بھیجا۔ وہ برتنوں میں پانی کی جگہ خون بھر جاتا تھا، بلکہ یہاں تک ہے کہ جب ایک بنی اسرائیلی اور قبطی کہتے تھے فرعون کی قوم، وہ بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھاتے تھے تو قبطی کے جو سالن تھا وہ خون سے بھر جاتا تھا اور بنی اسرائیل کا سالن جو ہے وہ بالکل محفوظ رہتا تھا۔ آیات مفصلات، یہ ایک کے بعد ایک وہ عذاب تھے، نشانیاں تھیں جو اللہ نے بھیجی۔ فاستکبروا، کیسی بدبخت قوم تھی، پھر بھی تکبر کیا، وکانوا قوم مجرم قوم تھی۔ ولما وقع علیہم الرجز، اور جب بھی واقع ہوتا کہ ان پر عذاب، قالوا وہ
موسى ادع لنا ربك، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر، بما عہد عندک، جو تیرا اور تیرے رب کے درمیان معاہدہ ہے، کہ تو نبی ہے، تو کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، تو جو تیرا حق اس پر ہے اس کی طرف واسطہ دیتے، لئن کشفت عنا الرجس، لیکن جس وقت وہ اس سے عذاب سے بچ جاتے اور وہ کہتے لئن کشفت عنا، اگر تو ہم سے اس کو دور کر دے عذاب کو، لنؤمنن، ہم تجھ پر ایمان لے کر آئیں گے، لگا تجھ پر، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ اب وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے جانے کے لیے مصر ہے، ان کی ساری تگ و دو جستجو یہ ہے بنی اسرائیل کو مصر سے لے جائیں، تو وہ اسی بات کو کہتے تھے اب دعا کر لو ہماری، جب کبھی طوفان آتا وہ کہتے اب دعا کر لو ہمیں بچا لو، ہم جو ہے ایمان بھی لائیں گے اور ساتھ تیرے ساتھ بھیج بھی دیں گے بنی اسرائیل۔ پھر اس سے تھمتا وہ کہتے نہیں جی یہ تو ہماری اپنی طرف سے تھا، ہماری اپنی کمی کوتاہیوں کی فلاں وجہ سے فلاں وجہ سے تھا، پھر دوسرا عذاب آتا پھر وہ یہی بات کہتے، پھر وہ بھاگتے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو، جانتے تھے دعا بھی موسیٰ کی قبول ہونی ہے، تعلق بھی موسیٰ کا اپنے رب سے، یہ ہمیشہ سے مشرک ہٹ دھرم رہا ہے، جانتا ہے یہ معاملہ اصل میں کیا ہے، لیکن بس خواہشات کی بنا پر آنکھیں بند کیے بھاگا چلا جاتا ہے۔ فلما کشفنا عنہم الرجس، اور بس جب کشفنا ہم بچا لیتے عنہم الرجس، ان کو اس عذاب سے، الی اجل معہم، بالغ وہ ڈال دیتے خاص وقت مقرر تک، اذا ہم ینکثون، یہ پھر بھی جو ہے یہ وہ اپنے فیصلے سے بدل جاتے ہیں۔ فانتقمنا منہم، پس ہم نے انتقام لیا ان سے، فاغرقناہم، ہم نے انہیں غرق کر دیا، فی الیم میں، سمندر میں، بأنہم، کیونکہ کذبوا، جھٹلا رہے تھے، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، وکانوا عنہا غافلین، وہ اس اہم معاملے سے غافل تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِي كَانُوا، پھر ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو، الَّذِي كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، جس کو وہ کمزور سمجھتے تھے، مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها، اور اس کے مشرق اور مغرب کا مالک بنا دیا جس کو ہم نے برکتیں دی تھی۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنى علی بنی اسرائیل، اور مکمل ہو گئی تیرے رب کی بہترین تدبیر بنی اسرائیل پر، بما صبروا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، ودمرنا، اور ہم نے تباہ کر دیا، ما کان یصنع فرعون، جو کچھ فرعونیوں نے بنایا تھا، وقوم، اس کی قوم نے، وما کانوا یعرشون، وہ سب کے سب زمین پر آ رہا گر پڑا۔ یہاں اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کا جو وعدہ تھا کہ ہم تمہیں زمین میں حکومت دیں گے، اقتدار دیں گے، اس کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرعون جو تھا سو تھا، آخر ہم نے بنی اسرائیل کو اسے بچا لیا اور ہم نے اس کو وارث بنا دیا۔ کانوا یستضعفون، جس کو کمزور سمجھتے، بنی اسرائیل بڑے کمزور ہیں، اور کمزوری کی حد یہ تھی اگر کوئی کبتی فرعونی عام بندہ نکلتا کہ مجھے گھر بنانا ہے، مجھے کسی مزدور کو ڈھونڈنا ہے، اور وہ بازار میں نکلتا، بیچارہ بنی اسرائیلی کوئی کام کر رہا ہوتا، اس کا کان پکڑ کر چل میرے ساتھ کام کر، بنی اسرائیلی کو ضرورت نہیں تھی، انکار کر دیتا، وہ بیچارہ پیچھے پیچھے جا کر اس کے مفت میں مزدوری کرتا، دیہڑی کرتا، اور بغیر پیسے کے پھر وہ کیے واپس آ جاتا تھا۔ اس حد تک یستضعفون، کمزور تھے۔ اللہ کہتے ہیں مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها، اس خطے کو جس کو ہم نے برکتیں دی تھی، اس کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا۔ برکتیں کس خطے کو دی تھی؟ آپ کو یاد ہے، پنویں سپارے میں آپ سب پڑھتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ رب جس نے اپنے معبود کو سیر کرائی مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور اس سرزمین پر جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی تھی، یعنی کہ سرزمین فلسطین، یہی جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس کے علاقے کو اللہ نے برکت دی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اسی برکت والی سرزمین کے مشرق و مغرب کا اپنے مالک بنا۔ ایک وقت وہ تھا کہ اس حد تک مظلومیت اور مغلوبیت کی زندگی گزار رہی تھی، جب چاہے اس کے حکمران اور ظالم اس کا کان پکڑ کر جہاں مرضی کام پہ لگا سکتے تھے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ ہم نے اس سرزمین کا، جس کو ہم نے برکت دی تھی، جہاں ہم نے بیت المقدس اور ہم نے بنانا تھا، اور اس کی تعریف اور توصیف اور مرکز بنایا تھا، اس کا ہم نے مالک بنا دیا۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنى علی بنی اسرائیل، اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، بہترین تدبیر کو مکمل کر دیا بنی اسرائیل کے،
کیوں کیا؟ بما صبروا، کہ اس نے فرعون کے مقابلے میں صبر کی روش اختیار کی، صبر کیا تھا، اللہ نے اس طرح دیا۔ قرآن نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہمیں حکم دیا اہل ایمان صبر تو ہے اللہ سے استعانت طلب کرو صبر و نماز کے ساتھ، اور ان کو کہا گیا تھا بنی اسرائیل کو وَاصْبِرُوا، صبر کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو، انشاءاللہ تمہارا معاملہ حل ہوگا۔ اور پھر صبر کرنے کے بنا پر اللہ نے فرمایا ہم نے اس سلطنت انہیں دے دی۔ گویا کہ صبر اور جد و جہد کی بنیاد پر اللہ اجر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے اس ملک کے طور اور ہندوستان کے اندر اہل ایمان نے صبر کے ساتھ تحریک چلائی، جد و جہد کی، اللہ نے مملکت پاکستان آپ اور ہمیں دے دی۔ لیکن پھر جب اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نعمت اللہ چھین بھی لیتا ہے۔ بنی اسرائیل سے بھی ایسا ہوا اور ہم سے بھی اللہ نے مشرقی پاکستان ہم سے چھین لیا۔ کشمیر ابھی تک تڑپ رہا ہے، اس کا زیادہ تر حصہ دشمن کے قبضے میں ہے، اور ہمارے دائیں بائیں کے کئی ایسے خطے ہیں جن پر ہمارے مسلمانوں اور پاکستان کی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی اور دشمن کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس صبر کی بنیاد پر سب کچھ ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، جب اللہ کا عذاب آتا ہے، پکڑ آتی ہے، مخالفوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ وَدَمَّرْنَا، ہمیں تباہ کر دیا، مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، جو فرعون نے باغات بنائے تھے، جو کھیت و کھلیان بنائے تھے، جو اس نے اپنی تجارتی منڈیاں اور معیشت اور معاشرے کو اب کرنے کے لیے بہت کچھ کیا، تو سب کا سب ہم نے تباہ کر دیا۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، یارش عروش سے نکلا ہے، عرش سے نکلا ہے، اس سے مراد وہ ہے وہ کھیتیاں اور فصلیں جو اگاتے تھے وہ سب کا سب ہم نے تباہ کر دی، بلڈنگیں بھی تباہ کر دی اور کھیتیاں بھی ہم نے تباہ کر دی۔ تو یہ اللہ کے فیصلے سے بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھے، قیامت تک کے لیے ہیں۔ جو قومیں اللہ کی نافرمان ہوتی ہیں وہ سزا کے مستحق بنا کرتی ہیں، اور جو قومیں صبر کے ساتھ ڈٹ جاتی ہیں اللہ ان کے لیے آسانیوں کے معاملے فرماتے ہیں۔ آج بھی ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں فلسطینیوں کا صبر۔ آج دیکھیے پوری دنیا پکار رہی ہے فلسطینیوں کے حوالے سے، لوگوں کے دلوں میں نرم ہے، اور دشمن ایسا ہے وہ اب بھی فلسطینیوں کو کچل دینا چاہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ بستیاں تو ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں، ہمیں یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے فلسطینیوں کی دفعہ یہاں سے اٹھانا چاہتے ہیں، یہاں بلڈنگیں بنائیں گے، رہائش گاہیں بنائیں گے، پھر ہم فلسطینیوں کو لے کر یہاں پر آ کر آباد کریں گے۔ کیسا عجیب و غریب دھوکہ ہے جو دشمن آج بھی اس امت کو دے رہا ہے، اور بھولی بھالی امت بار بار دشمن کے اس میں آ جاتی ہے۔ لیکن جو صبر کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتی ہیں، جو قومیں اللہ ان کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ کرتا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اس امت کے لیے بھی خیر و بھلائی کا معاملہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی